لڑکی کی مجھے کال آئی کراچی سے, مجھے کہنے لگی کہ ہماری گاڑی چوری ہو گئی ہے تو آپ ہماری گاڑی ڈھونڈ کے دیں. میں نے سلوا کے بڑے لوگوں کو ڈھونڈا, کوئی میرا فون ہی نہیں اٹھاتا, کوئی بات ہی نہیں کرتا, تو آپ نے میسج کا جواب دیا. تو میں کہ بیٹا میں تو ساری گاڑی نہیں کہتی, میں آپ کو 2.5 لاکھ روپیہ دے دوں گی. ٹھیک ہے, نہیں پہلے کہتی 1 لاکھ دوں گی, کہتی 2 لاکھ دوں گی, 2.5 لاکھ دے دوں گی. میں کہا بچے مجھے پیسوں کے لیے میں یہ کام نہیں کرتا, نہ ہی میں یہ کروں گا. کہتی تو پھر آپ کو سلوا بکواس ہے. پھر میں نے کہا آپ سلوا خود سیکھ لو. کہتی ہے دیکھا کورس بیچ رہے ہیں نا اپنا. ٹھیک ہے, میں نے کہا بچے تو نے مجھے کہا میں 2.5 لاکھ دوں گی, وہ 50,000 کا کورس ہے. میں پاگل ہوں, میں 2 لاکھ کا نقصان کروں گا؟ میں چاہتا ہوں تم علم لو تاکہ کل کو تمہارے کام آئے. خیر اس نے فون بند کر دیا. 2 گھنٹے بعد فون کیا, اچھا جی میں پیسے بھیج رہی ہوں, آپ مجھے ویڈیو شیئر کر دیں. میں نے ویڈیو شیئر کر دیں. اس شیئر کی بچی نے بیٹھ کے, ٹھیک ہے, ڈبل سپیڈ لگائی, جس طرح بھی کی, اس نے 10-12 گھنٹے میں نا وہ کورس کیا پورا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کو میسیج سلوا میں جا کے دیکھا. اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ فلانے حیدرآباد سے آگے فلانی جگہ پر فلانے ناکے میں فلانے کنٹینر میں ہماری گاڑی کھڑی ہے. ٹھیک, یہ اس کی ٹیسٹیمنی باقاعدہ میرے پاس موجود ہے, ان رائٹنگ موجود ہے, ان ویڈیو موجود ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے شوہر نے پولیس والوں کو بتایا, پولیس والوں نے کنٹینر روکا, اس میں گاڑی تھی ان کی. ٹھیک, اب وہ کہتی ہے کہ اس نے پھر بعد میں نا مجھے اپالوجی گروپ میں آ کے اپالوجی کی. اس نے کہا کہ سر میں معافی چاہتی ہوں, میں سمجھتی تھی یہ سب فراڈ ہے, لیکن میں نے اپنی گاڑی خود ڈھونڈی ہے اپنے شوہر سے, اور مجھے خوشی ہے کہ اب یہ علم میرے پاس آ گیا ہے. سو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ علم لیں اور پازیٹیو چیزوں کے لیے لیں. بیکاز علم میں پہلی وہی کیا آئی تھی, نماز کی, اقرا, رائٹ. سو اقرا کا مطلب ہے علم. علم سے دنیا بنی ہے, علم سے دنیا چلنی ہے. علم جس دن ختم ہو گیا دنیا ہماری ختم ہو جائے گی. اقبال نے اس پہ کہا ہے کہ ہیں کیوں 200 سال سے ہند کے میخانے بند, اب 300 سال ہو گئے, 1920 کا شعر ہے یہ. ٹھیک ہے, تو 300 سال سے ہمارا علم ختم ہو چکا ہے, ہم مردہ قوم ہیں. میں من حیث الامہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک, من حیث الامہ ہم نے علم لینا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, ہم مروب ہو گئے ہیں ویسٹ سے. تو یہ ایک چھوٹا سا اس میں پتہ کہتا ہے نا مولوی کو اور اسپیکر کو مائک نہیں دینا چاہیے. میں مولوی بھی ہوں, اسپیکر بھی ہوں, وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں. اچھا میں آپ کو اس میں ایک اور قصہ سناتا ہوں. میں دبئی میں تھا. دبئی میں جس طرح ہمارے یہاں شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے نا, تو اس طرح ہمارا وہاں پر ایک ایمریٹس آئی ڈی نمبر ہوتا ہے. تو ویزے کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے جسے رقم الواحد کہتے ہیں, یعنی کہ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. تو وہ میرا نا کہیں پر میچ کر گیا کسی کے ساتھ. اچھا اس کا بھی نام محمد علی تھا, اس کا نام تھا محمد علی, اس کے والد کا نام تھا کوثار علی, اور وہ تھا سربین. صحیح, میرا نام ہے محمد علی, میرے والد صاحب کا نام ہے جمیل احمد, میں ہوں پاکستانی. میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اس نے نا مجھے امیگریشن والے نے مجھے دیکھتے کہا کہ یار تم جیل سے باہر کیسے ہو؟ میں کہا ہے, کہ تیرے سامنے کھڑا ہوں بھائی دیکھ لے. کہتا نہیں میرے ریکارڈ کے مطابق تمہیں جیل میں ہونا چاہیے. میں نے کہا کیا کیا ہے میں نے؟ کہتا تم محمد علی کوثار علی نہیں ہو, تم پاسپورٹ چینج کر کے آ رہے ہو. بھائی میں نے کہا شکل دکھا, کس کی دکھا رہا ہے؟ اس نے مجھے شکل دکھائی. میں کہا یار یہ گورا چٹا بلی آنکھیں, اور میں تمہیں نظر نہیں آ رہا, میں اتنا میں نے میک اپ کر لیا کہ میں چینج ہو گیا ہوں, پلاسٹک سرجری کرا کے آیا ہوں. تو وہ بھی ہنس رہا تھا. کہتا ہے ہوا یہ, میرے ہمارے چیف آئیں گے نا تم سے بات کرتے ہیں. انہوں نے امیگریشن کا چیف آ گیا, تو مجھے کہنے لگا کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ریکارڈز اپڈیٹ ہوئے تو کہ تمہارا ریکارڈ نا کسی کے ساتھ میچ کر گیا, تو تم ابھی جاؤ, میں سسٹم میں ڈال دیتا ہوں, تم جب واپس آؤ گے نا تو آ کے تم ہیڈ کوارٹر جانا اور وہاں جا کے اپنا سسٹم ریسیٹ کروا لینا. ٹھیک, میں واپس آیا تو میں سی آئی ڈی ہیڈ کوارٹر چلا گیا. وہاں پر میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ایک اوپر ایک کرنل صاحب ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کرنل صاحب تو آج چھٹی پہ ہیں. میں 1 دن گیا, 2 دن گیا, کرنل صاحب چھٹی کر, تیسرے دن گیا. میں کہا یار مجھے کرنل صاحب کے دفتر میں تو جا لینے دو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں لیکن وہ آپ کو ملیں گے نہیں آج. اچھا, میں دفتر گیا تو اس کے پی اے باہر بیٹھا تھا, کہتا ہے وہ کرنل صاحب آج چھٹی میں ہیں, انہوں نے آج بھی نہیں آنا. میں کہا اچھا میں 5 منٹ بیٹھ جاؤں یہاں پر؟ کہتا ہے بیٹھ جاؤ. اچھا اس کمرے میں گیا, اس میں کرنل کی کوئی تصویر نہیں تھی, بٹ کرنل کی انرجیز پھر رہی تھیں اندر. ٹھیک ہے, سو میں وہیں بیٹھے بیٹھے میں اپنے سلوا میں گیا. میں نے جا کے الفا میں جا کر میں نے کرنل صاحب کو ایک میسج بھیجا. میں نے یار کرنل صاحب آپ سے کام ہے, پلیز 3 دن سے آ رہا ہوں, آ جائیں. اتنا سا میں نے میسج بھیجا اسے. ٹھیک, تھوڑی دیر کے بعد, 15 منٹ کے بعد میں اٹھ کے نکلنے لگا نا, تو سامنے سے کرنل آ رہا تھا. تو سیکٹری سے دیکھا تھا, آج تم نے آنا ہی نہیں تھا. کہتا یار میں کوئی چیز بھول گیا تھا تو میں وہ لینے آیا ہوں. اچھا وہ کمرے میں انٹر ہوا, ہم 4 لوگ بیٹھے تھے. انٹر ہوتی ہے نا, مجھے دیکھ کہتا ہے آئی تھنک آئی نو یو. اب میں اس کو کیا بتاتا کہ میں تین میسج بھیجا. ٹھیک ہے, کہتا آئی تھنک آئی نو یو. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ ریمبر, بٹ آئی ہیو, واٹ از یور ایشو؟ میں کہا یہ ایشو ہے. او دس از مائنر ایشو, کم. مجھے لے گیا, میرا ایشو ریزالو کرایا. ٹھیک ہے, اور مجھے کہتا ہے تھینک یو ویری مچ. امیزنگ. ٹھیک, اب یہ
میسیجنگ ہوتی ہے, میسیجنگ ہوتی ہے اور پازیٹیو چیزوں کے لیے, بالکل. یہ سو کوئی بھی نیگیٹو کام کے لیے اگر آپ کہیں نا تو آئی ایم سوری نہ, اسی لیے نہ میرے کسی اسٹوڈنٹ کو نہ میں, مجھے کئی دفعہ لوگ کال کر کے کہتے ہیں سر ہمیں ہمارے گھر کا نقشہ کھینچ کے دکھائیں, سر ہمارے دل کی بات بتائیں. آئی ایم سوری میں نہیں کرتا. آئی ڈو ناٹ ڈو پبلک ڈیمانسٹریشن.